اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات کا رفیت سے ہوں گے کہ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، مسجد نبی شریف سے ابھی جمعہ کی نماز ادا کی ہے ہم نے، اور ابھی ہوٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کچھ مہمانوں کو میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر 2 دن کا مہمان ہوں نانا حضور کے علاقے میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے طرف اتنا لاکھوں لوگ ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی تو میں کافی دیر سے آ رہا ہوں، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد کافی ساری دیر میں اندر بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑا آرام سے جاؤں گا تاکہ رش وغیرہ تھوڑا کم ہو جائے۔ اور یہاں پر کچھ چند چیزیں آپ سے ذکر کرنی ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت آپ کو یہاں پر موقع عطا فرمائے تو آپ جمعے والے دن خاص طور پر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو آپ یہاں پر تشریف رکھیں، یہاں پر ہی انتظار فرمائیں، یا اگر آپ نے اپنے ہوٹل وغیرہ پر جانا ہے آرام کرنے کے لیے تو کم از کم 8، 8:30، 9 بجے آپ واپس تشریف لائیں حرم شریف کی حدود میں، مسجد نبی شریف کی جو حدود ہے، تو اس میں پھر آپ کو جگہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ 10 بجے آتے ہیں، 10:30، 11 بجے آتے ہیں تو آپ کو اندر جگہ نہیں ملے گی۔ جس جگہ پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ روڈ ہیں، جو مارکیٹیں ہیں، باب السلام اشارہ ہے، تو یہاں پر آپ کو جگہ ملے گی۔ یا پھر اس طرف یہ جو عمارت ہے، یہ 21 نمبر گیٹ کی طرف جا کے نکلتا ہے، 23 نمبر کی طرف، تو وہاں پر آپ کو جگہ ملے گی۔ آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں، کیونکہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ بہت زیادہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ تقریباً 9 بجے سے پہلے ہم اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن اس وقت بھی ہمیں کوئی 10ویں یا 12ویں صف کے اندر موقع ملا۔ لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ نانا حضور کے بالکل سامنے بیٹھا رہا ہوں، اور کافی سارے معاملات جو میرے تھے، خاص طور پر جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہوا تھا ان کے لیے دعائیں بھی کی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں، اور خوب ٹائم ملا آج، کیونکہ آدمی قسمت سے یہاں پر آتا ہے تو اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی ہم یہ باب السلام پر ابھی چل رہے ہیں، اس اشارہ پر، تو جمعے والے دن یہاں پر اکثر مارکیٹ ہوتی ہے، یہ میں دکھاتا ہوں، کرتے، جبے، دوسرا شوز وغیرہ، یہ جو عربی خواتین ہوتی ہیں ہماری بہنیں، یہ اس طرف یہ رش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ یہاں پر کرتے خرید رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جب آپ اس طرف سے دیکھتے ہیں بائیں سائڈ پر، یہ جو کیبن بنے ہوئے ہیں، یہ مسواک، خوشبوئیں اس طرح۔ اور جب بھی آپ آئیں، اگر آپ نے پیکج وغیرہ کرانا ہے تو یہاں پر یہ موبلی والوں کا آفس ہے، موبائل سم یہاں پر چلتی ہے، دوسرے بھی ہیں، تو یہ سم اچھی یہاں پر کام کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، کیونکہ میرے 2 دن مدینہ منورہ میں باقی ہیں، پھر انشاءاللہ میں نے 3 یا 4 دن کے لیے وادی جنات میں جانا ہے، جہاں پر جنات کی آبادی ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے بسیرے ہیں، ان کے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، تو وہاں پر میرے اپنی ذاتی معاملات ہیں، کچھ دوستوں کے کچھ معاملات کلیئر کروانے تھے وہاں پر علاج معالجے کے سلسلے میں، جس کی نسبت سے میں یہاں پر اسپیشل آیا تھا۔ عمرہ کرنا بھی مقصود تھا، لیکن وہ کام بھی نمٹانے تھے۔ تو محترم سامعین، وہاں پر جب میں جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں گا، جیسا کہ میں نے کل شاید ویڈیو میں بتایا تھا، یا پرسوں کی ویڈیو میں، کیونکہ میرے اپنے ذاتی جو معاملات ہیں اس کو میں نے خود نمٹانے ہیں۔ میرا بھائی بھی یہاں پر ہوگا، اور میرے بھائی نے بھی مجھے بہت زیادہ یہاں پر سپورٹ کیا الحمدللہ، کیونکہ وہ عملیات کو جانتا ہے، اور کافی سارے مریضوں کے میں نے کام اسی سے لیے ہیں، کیونکہ میری یہاں پر مصروفیت بھی زیادہ تھی اور سارے معاملات تھے۔ تو محترم سامعین، جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو لوگ کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پانی بوتل وغیرہ بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے عرب بھائی تقسیم کر رہے ہیں کھجور، بسم اللہ، یہ بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے، یہ تو یہ کھجور بھی بہت زبردست ہے اور ٹھنڈی بھی ہے، اور اسی کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے، پودے بھی لگائے گئے ہیں کہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں تھوڑا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھوڑا سانس لیتے ہیں، اور پانی کی بہت زبردست یہاں پر سہولیات ہے۔ اور اسی طرح جو جتنے بھی شاہراہ ہیں چاروں طرف سے مسجد نبی شریف کے، ان کے ساتھ ہوٹل ہیں، اور اسی طرح سیم یہ معاملات ہیں۔ تو محترم سامعین، یہاں پر جو عمرے والے حضرات آتے ہیں یا حج والے حضرات آتے ہیں تو ان کے پاس دن بڑے مخصوص ہوتے ہیں، اس ٹائم کو قیمتی بنائیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے، یہاں پر آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں قسم بخدا ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں،
حتیٰ کہ اس سے بڑی دعا تو شاید کوئی نہیں ہوتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات زیارت فرمائے. اگر آپ وہ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے, یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے محترم سامعین. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے جو مانگا جائے ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ دنیا میں بھی اصول ہے اور وہ اپنے روزے مبارک میں بھی آرام بھی کر رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں, کیونکہ آج کافی سارے چیزیں ایسی تھی جو میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا, لیکن آج اللہ رب العزت نے ان کو کلیئر کیا. تو محترم سامعین, یہ ساتھ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ شاپ ہیں. یہاں پر آپ کو چادریں, پرس, مطلب شاپنگ وغیرہ کا جو بھی ہے, پانی وغیرہ بکالا جس کو کہتے ہیں, دکان جس کو ہم کہتے ہیں کریانہ کی, یا ڈرنک کارنر وغیرہ. تو اسی کے ساتھ دوسرے ہوٹل بھی بنائے گئے ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں. پاکستانی جو ہوٹل ہیں وہ بابو سلام سے پرلی طرف ہیں. شارع جو بابو سلام جس پر اب میں چل رہا ہوں, اس سے آپ آگے جاتے ہیں, جیسے پل کراس کرتے ہیں الراضی بینک وغیرہ, تو اس کی بیک سائڈ پر جوہر الخیر کے نام سے ہوٹل ہیں اس طرح کے. تو وہاں پر بہت زیادہ پاکستانی کھانے آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں. تو محترم سامعین, یہ یہاں پر واچ وغیرہ یہ چیزیں یہ یہاں پر سیل کر رہا ہے بھائی. تو اس طرح جگہ جگہ پر اسٹال لگائے گئے ہیں چیزوں کے, جو جس نے خریدنا ہوتا ہے تو وہ خریدتا ہے. رش ہے نا. تو محترم سامعین, ابھی میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہوں. آج بہت زیادہ رش ہے. اے لالا اے لالا, رش ہے کا نا, رش شاب رش ہے. تو ابھی میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ آگے, ہم ہوٹل پہ جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. تو محترم سامعین, وہی گزارش کہ جب بھی آپ تشریف لائیں اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں اور زیارتیں خوب کریں. اس کے ساتھ جیسے آپ مسجد نبی شریف کے 21 گیٹ نمبر سے نکلتے ہیں تو امام بخاری کی مسجد ہے, وہ بند ہوتی ہے, وہ اس کی زیارت کریں. اس سے اوپر ایک پہاڑی ہے جس کی میں آپ کو ویڈیو نہیں بنا سکا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. وہ پہاڑی ہے جس میں نانا حضور نے 3 دعائیں اپنی امت کے لیے کی تھی, جو 2 دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کی اور ایک دعا قبول نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عرش کے اوپر بلا لیا. تو وہ 2 دعائیں کون سی تھیں؟ 3 دعائیں. بسم اللہ, اس کو اٹھاؤ, جزاک اللہ. ایک دعا تھی یہ, یا اللہ کہ میری امت کبھی فاقے سے نہ مرے. تو محترم سامعین, قیامت تک انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک امت کبھی بھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں ہوتی. ہاں, شام کو کم سے کم 1 گلاس پانی کا ضرور پی کے سوتی ہے اور کچھ نہیں کھانا ہوتا. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا. اور پانی اویلیبل ہوتا ہے تقریباً, ورنہ پہلی جو امتیں ہوتی تھی ان کے پاس پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا. تو دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امتوں کی آپ نے شکلیں تبدیل نہیں کرنی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلی جو امتیں آتی تھی گناہ کرتی تھی تو اللہ رب العزت ان کی شکلیں بگاڑ دیتے تھے. کوئی باندر, کوئی سور, عجیب قسم کی شکلیں بن جاتی تھی. تو ہمارے نانا حضور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہماری مسلمانوں کی کسی کی بھی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی. تو تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت آپس میں قیامت تک لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ نہیں کرے. تو محترم سامعین, اللہ رب العزت کی پاک ذات نے وہ دعا قبول نہیں فرمائی تھی. مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے قبول نہیں فرمایا, اللہ رب العزت نے اس دعا کو آسمان کے اوپر رکھ دیا تھا. وہ دعا انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی, کیونکہ جو نبی جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبول کرتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں, جبل احد وغیرہ ہے, بدر ہے, خندق ہے, جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی بڑی بڑی. تو اس سے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, مسجد حمامہ ہے. اس طرح کی جتنی بھی یہ زیارتیں ہیں یہ کافی اتنا دور نہیں ہیں, نزدیک ہیں. آپ ان کو فوراً سے کریں. اکثر لوگ یہ آتے ہیں دوست, ہم بھی اسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہم پہلے جائیں گے اپنی نمازیں 40 مکمل کریں گے 8 دنوں میں, تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نمازیں مکمل کرنے کے بعد پھر ہم وہاں پر پہنچیں گے. اور یہ محترم سامعین, ابھی میں شارع اسلام کراس کر رہا ہوں, یہ دیکھیے گا اس طرف یہ بسیں وغیرہ رک گئی ہیں اور لوگوں کو راستہ دے رہی ہیں. اور تو محترم سامعین, آپ نمازیں بھی مکمل کرتے رہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زیارتیں بھی کرتے رہیں. جو یہاں کی ٹرانسپورٹ جاتی ہے وہ بہتر ہے, وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو ابھی میں پل کے نیچے آ گیا ہوں. یہ پل کے اس طرف بازار ابھی بھی لگا ہوا ہے, چپل بھی ملتے ہیں, بہت زبردست قسم کا بازار ہے اور سستا بازار ہے. اگر آپ اس کو پاکستانی پیسوں سے اگر آپ ضرب نہیں لگاتے, اگر آپ ضرب لگاتے ہیں تو پھر آپ یہاں سے کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتے. اور میری جو آخری گزارش ہے آپ سے, یہاں پر آپ اچھا کھائیں, اچھا پئیں, کیونکہ جتنا آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں
تو رب تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی اسی کوشش میں ہوتا ہوں کہ جس جگہ پر جاؤں وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو کھائیں، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ، زیادہ آپ اس کو نہ کھائیں تاکہ آپ کی صحت بھی خراب نہ ہو۔ تو محترم سامعین، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، آپ زیارتیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کبھی ایک مسجد کی کبھی دوسرے کی، کیونکہ جب 21 دن کے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس دن بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات 8 دن ہوتے ہیں، ان کی نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، کسی کے پاس 9 دن ہوتے ہیں، وہ ایک دن ہوتا ہے وہ تھکاوٹ میں گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے 15 دن تھے، تو اس کے بعد بھی میں اپنے کچھ معاملات کر رہا ہوں۔ شکراً 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 یا حبیبی۔ تو محترم سامعین، ابھی ہماری بھی وہ زیارتیں نہیں ہوئی، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جو معاملات ہیں، 15 دن کا لمٹ ہے، اس کو بڑھا کے اپنے بھائی وغیرہ کو رخصت کر کے تو میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو کلیئر کر کے جاؤں۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم ہوٹل کی طرف آ رہے ہیں، تو جب پاکستان جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ منورہ میں سستا کھانا کہاں سے ملتا ہے، مناسب کہاں سے ملتا ہے، مہنگا کھانا کہاں سے ملتا ہے، اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر میری وجہ سے، میری باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، انسان ہونے کے ناطے۔ بس اللہ رب العزت سے وہی دعا، اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو نہیں آ سکے اللہ رب العزت سب کو موقع عطا فرمائے، اور جوانی کے اندر، کیونکہ بڑھاپے کے اندر میں نے ماشاء اللہ آپ خوش رکھے۔ تو یہ ہمارا لالا، اللہ اس کو خوش رکھے، یہ ہمارا مسراکی بھائی ہے، اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ہمارا بھائی ہے اسراکی، اس کی دکان ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس کو سلامت رکھے۔ تو محترم صاحب، جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو اپنے علاقے کے جیسے لوگ ملتے ہیں تو ان سے ویسے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ویسے تو سارے مسلمان ہیں، محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت، اور خاص طور پر مجھے تو ویسے بھی لوگوں سے بڑی محبت ہے، کیونکہ جب میں محبت کرتا ہوں تو اللہ رب العزت محبت عطا کرتے ہیں۔ اب مکہ میں جس ہوٹل پر ہم تھے، اس ہوٹل کا جو مینیجر ہے وہ بہت بدتمیز ہے، مطلب لوگوں کی نظروں میں، قسم خدا کہ مجھے اس کی بھی یاد آ رہی، میرا بھائی بھی کل کہتا ہے جب جائیں گے تو اس کو بہت زبردست قسم کے گلے ملیں گے۔ اب وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کیوں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو لوگ بھی ہماری عزت کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی آگے سے آپ کی عزت کرتے ہیں، جب آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو کوئی بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام۔